اور اس واقعے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا گفتگو کریں، اس سے اور بہت سے معاشرتی پہلو ہمارے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک بچہ 15-16 برس کا گھر سے والد کی گاڑی لے کے ضد کر کے نکلا اور اس کا راستے میں کلیش ہوا، اسے گاڑی ماری اور 6 افراد مر گئے اس حادثے میں۔ اس کا کیا کیا جائے؟ ہماری پولیس اس کو روکے، والدین اس کو روکیں، بچوں کو سمجھایا جائے، کیا کیا جائے؟ ذاتی طور پہ جو میری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی میجر ریسپانسبلٹی وہ پولیس پر ہے اور بقایا ریسپانسبلٹی والدین کی ہے۔ ہم لوگ ایک زمانے میں جہاں کہیں بات ہوتی تھی تو موٹر وے کی مثال دیا کرتے تھے۔ خود میں بھی موٹر وے جب سے بنی استعمال کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک آئی جی صاحب تھے ضیاء الحسن صاحب، کچھ عرصے کے لیے وہ آئی جی موٹر ویز بھی رہے۔ ان کے زمانے میں جتنا ڈسپلنڈ ٹریفک موٹر وے پر تھا دوبارہ کبھی دیکھنے میں آیا نہیں۔ اس زمانے میں مجھے ذاتی طور پر میرے علم میں ہے کہ ججز کے چالان ہو گئے، کمشنر کے چالان ہو گئے۔ اس وقت آپ جو ٹاپ لین ہے اس کو صرف اوورٹیکنگ کے لیے استعمال کر سکتے تھے، ذرا سے لمبے ڈیوریشن کے لیے استعمال کی تو چالان ہو گیا آپ کا۔ لین شفٹنگ میں آپ نے پراپر انڈیکیشن نہیں دیا، چالان ہو گئی۔ آپ نے موبائل یوز کر لیا، آپ کا چالان ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اب یہ ہو گیا ہے کہ موٹر وے پر صرف ایک چیز کو جرم سمجھا جا رہا ہے، وہ ہے اوور اسپیڈنگ۔ باقی آپ کچھ بھی کر لیجئے، موٹر وے پہ کوئی پوچھتا نہیں ہے، بہت ان سیف ہے۔ لائک وائز شہر کے اندر یہاں تو صورتحال کافی دیر سے ہی خراب تھی۔ یہ اس وقت ہوا کرتا ہے جب جو کارندے ہیں ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہم چیک نہیں کیا جائے گا۔ جب ایک فنکشنری کو یہ ڈر ہو کہ جہاں مجھ سے کوتاہی ہوگی میں چیک ہو جاؤں گا، میری سرزنش ہوگی، وہ اپنی ڈیوٹی پوری صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے شہر کے اندر کبھی ناکہ لگوا لیجیے اور اس پر روکیے گاڑیوں کو اور ان سے ڈاکومنٹس چیک کریں۔ تقریباً 70% لوگ وہ ملیں گے جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، لیکن بڑے سیفلی چلا رہے ہیں، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک پہلو ہمارا بہت پیچھے رہ گیا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اہلکار کھڑا ہے کہیں بھی، اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی بھی تو انہوں نے غالباً 3500 یا کچھ تعداد، مجھے وہ صحیح یاد نہیں ہے، وہ انہوں نے انڈر ایج ڈرائیورز کو راؤنڈ اپ کیا ہے۔ 6 آدمیوں کے جان سے چلے جانے کے بعد ہی یہ کیوں ہوا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہو گیا؟ اور یہ جو لائسنس کا نہ ہونا ہے، ایک زمانے میں جب ہم نئے ابھی گاڑی وغیرہ چلانا شروع کیے تھے یا موٹر سائیکل چلانا شروع کیے تھے، لائسنس پر کے بغیر وہیکل چلانا کوئی بھی بدترین جرم تھا۔ 60s کی بات ہے، اس وقت 200 روپے جرمانہ تھا اس کا۔ اس وقت 200 روپیز بہت بڑی رقم تھی۔ 200 روپے جرمانہ تھا اس وقت، یا پھر 6 مہینے قید۔ لیکن ابھی 70% لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہوگا۔ ہم اتنا تو آج تک یہ نہیں کر سکے کہ ہم یہ دیکھیں، اسٹیٹسٹکس تو آتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے تو جو اسٹیٹسٹکس پڑھے میں اس پر رلا کر کے بات کر رہا ہوں کہ 70% ایکسیڈنٹس میں موٹر سائیکل انوالو ہوتے ہیں۔ جی،
اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹریفک رولز ہم نہیں بتاتے نئے ڈرائیورز کو، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اور تو اور سائڈ مرر نہیں لگوا سکے آج تک موٹر سائیکل پہ. جی. میں بھی اپنی جوانی میں موٹر سائیکل اگرچہ ان دنوں یہ 70 cc وغیرہ نہیں تھے، وہ بڑے موٹر سائیکل تھے. ہر موٹر سائیکل جو آتا تھا مارکیٹ میں اس پر 2 سائڈ ویو مرر لگے ہوتے تھے. تو اس سے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمیں دونوں سائڈ کا پتہ ہوتا تھا کہ میرے لیفٹ اینڈ رائٹ بہت کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد. نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیف ڈرائیونگ ہوتی تھی، اور اس میں انلیس کہ کوئی بہت بڑی ہم گراس مسٹیک کر جائیں ڈرائیونگ میں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا. تو اتنا ہی کوئی کر لے کہ موٹر سائیکلس پہ سائڈ ویو مرر کمپلسری کر دے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں وہ اس کے نتیجے میں یہ بڑے حادثے پیش آتے ہیں. 6 آدمی بیچارے جان سے چلے گئے، بہت بڑا سانحہ ہے. جی جی. وہ سارے ایک ہی خاندان کے تھے، بچے بھی تھے اس میں. وہ خاندان کے سربراہ کا انٹرویو جو دیکھیں، رو رو کے اس کا برا حال ہوا ہوا ہے. مطلب اب یہ ہے کہ وہ بچہ گاڑی چلاتا رہا، نہ والدین نے چیک کیا، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چیک کیا. تو دونوں کو ہی پوچھا جانا چاہیے کہ صاحب اس بچے نے تو غلطی کی، بالکل صحیح ہے. سوال یہ کہ آپ کہاں تھے؟ تو جب تک آپ ہر معاملے میں یہ نہیں لے کے آئیں گے، ہم پکڑتے ہیں ادھورا. آپ کے شاید کسی پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ حدیث کے مطابق رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. جی. یکساں سزا ہے دونوں کے لیے. جی. ہمارے یہاں صرف پکڑا جاتا ہے رشوت لینے والا، دینے والے کو کبھی چیک نہیں کرتے، نہ کنڈیم کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی. اسی طرح اور کئی ایک جرم ہیں، ان کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا. اس میں دونوں کو سزا ایکولی ملتی ہے، لیکن ہم اس کے اندر امینڈ کر لیتے ہیں ان کو. تو اس پر تو اگر آپ واقعی سیریس ہیں چیزوں کو روکنے کے لیے، تو والدین اور وہاں ڈیوٹی پر جو لوگ تھے ان کو سب سے پہلے چیک کیا جانا چاہیے کہ آپ نے یہ نیگلیجنس کیسے کر لی. اس کے بعد پھر اس بچے کی باری آتی ہے.